اپنی میرے محبوب کی جب تک اتباع نہیں کرو گے تمہاری محبت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو محبت رسول کی پہلی علامت اتباع رسول ہے۔ ہر کام میں، ہر چیز میں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، آپ علیہ السلام کی اتباع کیجئے۔ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں بھی اتباع کیجئے، میرے نبی کی صورت میں بھی اتباع کیجئے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اتباع کیجئے، اپنی خوشی میں اتباع کیجئے، اپنے غمی میں اتباع کیجئے، دکھ میں اتباع کیجئے، جنازے میں اتباع کیجئے، اپنے گھر کے معاملات میں اتباع کیجئے، کھانے میں اتباع کیجئے، پینے میں اتباع کیجئے، سونے میں اتباع کیجئے، جاگنے میں اتباع کیجئے، چلنے میں اتباع کیجئے، بیٹھنے میں اتباع کیجئے، کھڑے ہونے میں اتباع کیجئے، بیٹھنے میں اتباع کیجئے، سفر میں اتباع کیجئے، حضر میں اتباع کیجئے، گھر میں داخل ہونے میں اتباع کیجئے، گھر سے نکلنے میں اتباع کیجئے، مسجد میں داخل ہونے میں اتباع کیجئے، مسجد سے نکلنے میں اتباع کیجئے، دکانداری میں اتباع کیجئے، کاروبار میں اتباع کیجئے، فیکٹری کارخانے میں اتباع کیجئے، تجارت میں اتباع کیجئے، بزنس میں اتباع کیجئے، ملازمت میں اتباع کیجئے، نوکری میں اتباع کیجئے، بیوی کے ساتھ معاملات میں اتباع کیجئے، اولاد کے ساتھ معاملات میں اتباع کیجئے، بہن بھائی کے ساتھ معاملات میں اتباع کیجئے، بڑوں کے ساتھ معاملات میں اتباع کیجئے، چھوٹوں میں معاملات کے ساتھ اتباع کیجئے، صبح میں اتباع کیجئے، شام میں اتباع کیجئے، رات میں اتباع کیجئے، 24 گھنٹے میں ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر معاملات میں حضور کی اتباع کیجئے۔ تو پہلی علامت، جب تک مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کے نعرے لگاتے رہے، جتنا مرضی محبت رسول کے دعوے کرتے رہے، زبان کا نعرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن زبان سے زبان کا نعرہ نہیں دیکھا جائے گا، معاملات دیکھے جائیں گے کہ تیرے معاملات حضور جیسے تھے۔ اگر خالی زبان کا دعویٰ محبت کا، تو وہ محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چاچا ابو طالب نے محبت کم تو نہیں کی تھی، کتنی محبت کی تھی، ہر معاملات میں اللہ کے نبی کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن صرف اتباع نہیں کی۔ آخری وقت بھی اللہ کے نبی نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ دو، میں تمہاری کل قیامت کے دن سفارش کروا دوں گا۔ ابو طالب نہ کلمہ پڑھ سکے، نصیب میں نہیں تھا، اتباع نہیں کی، وہ ناکام ہوئے۔ ابو لہب حضور سے محبت کرتا تھا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، محبت میں آ کر کیا تھا، لیکن اتباع نہیں کی، ناکام ہوا۔ تو پتہ چلا صرف زبانی نعرے سے، زبانی دعوے سے کامیابی نہیں ملے گی جب تک اتباع نہیں کرو گے۔ تو پہلی علامت کون سی ہے؟ بلند آواز سے، پہلی علامت اتباع رسول۔ پہلی علامت ہے اتباع رسول، جب تک اتباع نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری علامت، محبت کی دوسری علامت کثرت ذکر ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت اس کا دل کرتا ہے میرے سامنے میرے محبوب کی بات کی جائے، میں اس کی بات کرتا رہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہو،
اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو، اللہ کے نبی کی احادیث کا اتنا مطالعہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کا اتنا مطالعہ ہو، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہوں، ساتھ والا کہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہے میرے نبی ایسے گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر نکل رہا ہو ساتھ والے کو بتائے میرے محبوب ایسے گھر سے باہر نکلتے تھے، کھانا کھانے لگو، گھر والوں کو بٹھاؤ، میرے نبی ایسے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پینے لگو، گھر والوں کو بتاؤ میرے نبی ایسے پانی پیا کرتے تھے، میرے نبی ایسے سوتے تھے، میرے نبی ایسے جاگتے تھے۔ ہر معاملات میں اللہ کے نبی کا نام لے لو، ہر معاملات میں ہمیں اتنا علم ہو میرے نبی یہ کام کیسے کرتے تھے، اگر کبھی بازار میں جانا پڑے میرے نبی بازار میں کیسے جاتے تھے، کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی چیز بیچنے کے لیے جب جاتے میرے نبی کیسے جاتے تھے، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ہر معاملے میں ہر چیز میں میرے نبی کا ذکر ہے، ہر وقت زبان پہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے۔ میرے محبوب نے یوں فرمایا، میرے محبوب نے یوں کیا، میرے محبوب ایسا کرتے تھے، میرے محبوب یہ کرتے تھے، میرے محبوب نے یہ کر دیا، میرے محبوب نے وہ کر دیا، یعنی ہر لمحہ میں ہر وقت زبان سے ہر جملے میں میرے محبوب کا ذکر آ جائے، میرے پیغمبر کا ذکر آ جائے، میرے نبی کا ذکر آ جائے، یہ محبت کی دوسری علامت ہے۔ یعنی ہر چیز میں محبوب کا ذکر ہے، میرے محبوب یوں کیا کرتے تھے، یعنی کثرت ذکر اللہ کے پاک پیغمبر کا ہر وقت ہر گھنٹے میں ہر لمحے میں ہر منٹ میں اپنے نبی کا ذکر کیا جائے، یہ دوسری علامت ہے۔ پہلی علامت کون سی تھی بتائیں، بھولنا نہیں، اتباع رسول۔ پہلی علامت کون سی تھی؟ اتباع رسول۔ دوسری علامت کثرت ذکر، کہ حضور کا نام بار بار زبان پہ آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آئے، درود کی شکل میں ہر معاملات میں ہمارے نبی نے یوں فرمایا، ہمارے محبوب نے یوں فرمایا، ہمارے نبی یہ کرتے تھے، چلتے ہوئے ہمارے نبی ایسے چلتے تھے، بازار میں جا رہے ہو میرے نبی بازار میں ایسے جاتے تھے، کوئی چیز خریدنے لگے ہو میرے نبی ایسے چیز خریدتے تھے، کوئی چیز بیچنے لگے ہو میرے نبی ایسے بیچا کرتے تھے۔ گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، سفر کے معاملات، حضر کے معاملات، سارے معاملات کرتے ہوئے یہ بولو زبان سے کہ میرے نبی یوں کیا کرتے تھے، تو یہ محبت کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت، جسے حضور سے محبت ہوگی اسے حضور کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت ہوگی۔ جسے حضور سے محبت ہوگی اسے حضور کے لائے ہوئے دین سے بھی کیا ہوگی؟ آج ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، مجبوری ہے، یقین کریں آپ، محبت نہیں ہے، مجبوری ہے۔ آدمی ایک آدمی کا بڑا قریبی دوست ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا محسن ہے، وہ آدمی کی دعوت کرتا ہے، بلاتا ہے، آدمی وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے کہ میرے محبوب نے بلایا، مجھے میرے پیارے نے بلایا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک رشتہ داری ہے، دور کی رشتہ داری ہے، اس نے کوئی شادی بیاہ کے موقع پر بلایا یا دعوت کی، بندہ اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے، اینڈ ٹائم پہلے نہیں پہنچتا، اور کوشش کرتا ہے معذرت ہو جائے، نہ ہی جانا پڑے تو بہتر ہے، اگر مجبوری کے تحت جانا پڑ گیا تو پھر یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مجبوری کی وجہ سے آیا ہے، آنا پڑ گیا ہے۔ آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، پتہ چل جائے گا کسی کی مجبوری ہوگی، یہ الگ چیز ہے، عذر ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ عذر ہے، میں ہر آدمی کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جمعے کے دوران، بیان کے دوران یا بیان سے پہلے آ گئے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو جماعت کے ٹائم پہ آئیں گے، کیا وہ محبت کی وجہ سے آئیں گے؟ ہاں، جس کا عذر ہے وہ الگ چیز ہے، چلو ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، جمعہ پڑھ لیں، مجبوری ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی تو ثابت کرنا ہے نا۔ تو یہ ہمیں دین پہ چلنا مجبوری بن چکا ہے،
ہمیں محبت نہیں ہے، محبت ہو ہم انتظار میں رہیں کب اذان ہوگی، ابھی اتنا ٹائم رہتا ہے، کب اذان ہوگی، مسجد میں جائیں گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے، انتظار میں رہیں، محبت اس چیز کا نام ہے۔ لیکن ہم انتظار میں نہیں رہتے، اجے ہن ظہر دی پڑھی، اثر دا ٹائم بھی ہو گیا ہے، ہن مغرب دے نال ہی پڑھ لواں گے، عشاء دے نال ہی پڑھ لواں گے، ٹھہر کے اپنا کام کرو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، مجبوری ہے۔ تو جس کو حضور سے محبت ہوگی اسے حضور کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت ہوگی۔ اور فرمایا یہ دین کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، فرمایا کونوا انصار اللہ، او لوگو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اپنے اوپر بھی دین اسلام کو نافذ کرو، شریعت کو اپنے اوپر بھی نافذ کرو، اپنے گھروں کے اندر بھی شریعت کے احکامات نافذ کرو، اور لوگوں تک بھی شریعت کے احکامات پہنچاؤ۔ جو لوگ لا علمی کی وجہ سے دین سے دور جا رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر بھائی مسجد میں آ جا، کل قیامت کے دن نماز کا سوال کیا جائے گا، پکڑ پکڑ کر مسجد میں لے آؤ۔ کیا پتہ کسی ایک آدمی نیک بن گیا، کیا پتہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمیں کام نہ آئیں، لیکن ہماری وجہ سے اگر کوئی نمازی بن گیا اس کو نمازی بنانا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج ابھی تو رائمنڈ کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے بزرگ ہمارے بڑے، کیسے ہمارے اکابر، کیا سوچی تھی انہوں نے، کیا سوچ کر انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس کے اندر نہ دیوبندی کو داخلہ، یہ نہ دیوبندی کی شرط ہے نہ اہل حدیث بریلوی کی شرط ہے، وہ تو کہتے کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اپنے گھروں کے اندر احکامات نافذ کرو۔ تم نماز پڑھو، چاہے رفع دین کے ساتھ پڑھو، بغیر رفع دین کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو۔ وہ تو یہ کہتے مسجد میں آنے والے بن جاؤ، چاہے دیوبندیوں کی مسجد میں آؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں آؤ، بریلویوں کی مسجد میں آؤ، جہاں تمہارا دل کرتا ہے چلے جاؤ، لیکن نماز تو پڑھو نا۔ وہ کہتے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، نبی کے فرامین سن لیا کرو، میرے آقا کیا فرمایا کرتے تھے، میرے نبی کیا فرمایا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کا تو یہی ہے، یہ بزرگ یہی کہتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ریمنڈ میں جا کے سن لیجئے گا، اگلے ہفتے ہمارا گجرانوالہ کا اجتماع ہے، جا کر دیکھ لیجئے گا، وہاں نہ دیوبندی کی بات ہوگی، نہ اہل حدیث بریلوی کی بات ہوگی، وہاں اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے نبی کی بات ہوگی، اللہ کے دین کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی۔ وہاں پر مسلک کی بات نہیں ہوتی، دین کی بات، کہ دین والے بن جاؤ، سارے کے سارے دین والے بن جاؤ، دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، دین کو محبت کے ساتھ عمل کرو، مجبوری کے ساتھ نہ کرو۔ اس لیے فرمایا محبت کی تیسری علامت کہ حضور کے لائے ہوئے دین سے بھی اس کو محبت ہوگی، جس آدمی کو حضور سے محبت ہوگی۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت ہے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور کے دین سے محبت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ دین کے مقابلے میں ہم کس کو لاتے ہیں؟ غور کیجئے گا، جملے پہ غور کیجئے گا، میں نے پچھلے دنوں درس میں کبھی یہ بات بتائی تھی۔ دین کے مقابلے میں ایک جملہ ہے، شریعت کے مقابلے میں ایک جملہ بہت زیادہ پھیلتا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جملہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔
میں عوام کی بات نہیں کرتا، علماء کرام کے اندر بھی آج ایسی رسم و رواج آ گئی جو شریعت کے منافی ہیں، جو انگریزوں سے آئی، جو ہندوؤں سے آئی ہے۔ میرا اپنا ایک دوست حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، جب اس کی شادی ہوئی میں نہ جا سکا، لیکن مجھے پتا چلا اس کی شادی پہ شراب نوشی بھی چلتی رہی، ساری رات اس کے گھر کے اندر مجرے ہوتے رہے، ناچ ڈانس ہوتا رہا۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا، او اللہ کے بندے یہ تو نے کیا معاملہ کروایا؟ کہنے لگا میرے جتنے یہاں پر دوست آئے تھے ان سب کی جب شادیاں ہوئی ان سب نے یہ کروایا تھا، میں نے ان کو اس لیے میں نے جب ان کو بلایا، اگر میں یہ نہ کرواتا تو وہ ناراض ہو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ان کی ناراضگی کو سامنے رکھا، اللہ کی ناراضگی کو بھول گیا، ان کی ناراضگی کو سامنے رکھا، اللہ کے نبی کی ناراضگی کو بھول گیا، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ آج ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر جا کر دیکھو شادیوں کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ساری ساری رات عورتیں اور مرد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے مہندی کی رسم ہو رہی ہے، وہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، نہ پردے کا انتظام ہے، نہ شریعت کے احکامات کا اہتمام ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی رسومات آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں لوگوں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ شریعت کے خلاف ہے، وہ کہتے کیوں نہ کرے حضرت جی، ہمیں اللہ نے پیسہ دیا، یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر بھی اگر یہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، آج یہ جملہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل رہا ہے۔ ہر کام کے اندر صرف خوشی کی بات نہیں کرتا، صرف غمی کی بات نہیں کرتا، ہر معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر ہمیں لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ یاد آتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کی فوتگی کے اوپر اگر کھانا اچھا نہ پکے، شادی کی بات نہیں کرتا، جنازے کی بات کر رہا ہوں، فوتگی کی بات کر رہا ہوں، کھانا اچھا نہ پکے، لوگ تب بھی کہتے ہیں اس کے گھر کے اندر انہوں نائی چنگا نہیں لبیا، اس نے کھانا اچھا نہیں پکایا، اس کے کھانے کے اندر مرچیں زیادہ، مسالہ زیادہ، لوگ تب بھی باتیں کرتے ہیں۔ اور تلونڈی کھجور کے رہنے والوں یہ جملہ چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچو، میرا اللہ کیا کہے گا، میں اللہ کا نبی کیا کہے گا۔ جب یہ سوچنا شروع کر دو گے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کے احکامات اس معاملے میں کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، دنیا کے اندر بھی تمہیں سکون ملے گا، آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا۔ آج ہمارے اندر ایک رسم جہیز والی بھی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں موضوع سے ہٹ کر کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ جہیز والی رسم، گاڑی بھی دینی ہے، بائک بھی دینی ہے، فرنیچر کا پورا سامان بھی دینا ہے، اس کے لیے چاہے بیٹی کا باپ جو ہے لاکھوں کا قرضہ لے کے دنیا سے چلا جائے، لیکن بیٹی کے سسرال والوں کو پورا گھر کا سامان دینا ہے۔ آج ہم نے اپنی شادیوں کو خود مشکل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دین کے اندر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، شریعت کے اندر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہم نے کیوں مشکل کیا ہے؟ صرف اس جملے کی وجہ سے۔ اگر ہم نے شادی کر دی، اگر نکاح مسجد میں کر دیا، اگر رخصتی گھر سے کر دی، دو چار آدمیوں کو صرف بلایا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہمیں لے کر بیٹھ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کیا کہے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور سکون عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ پورا ایک میرا خطبہ جمعہ ہوگا۔ آگے چوتھی علامت، اللہ رب العزت کے ساتھ جس کو، اللہ کے محبوب کے ساتھ جس کو محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر محبت کا احساس بھی پیدا ہوگا، احترام کا تعلق بھی بنے گا، ادب کا تعلق بھی بنے گا۔ ادب سے متعلق تو پورا ایک جو ہے تفصیل گزر چکی ہے، صرف ایک واقعہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے دیوانے، مستانے، پروانے، جان نثار، وفادار، حبدار،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی نظر اللہ کے پاک پیغمبر پہ پڑی، فوراً چھپ گئے۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھ لیا ابو ہریرہ چھپ گئے ہیں، لیکن جب بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور یہ کیا معاملہ تھا، مجھے دیکھ کے چھپ کیوں گیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت میں ناپاکی کی حالت میں تھا، میں گوارا نہیں کرتا تھا ناپاکی کی حالت میں آپ کے سامنے آؤں، آپ سے سلام کروں۔ اس حد تک ادب۔ اب شریعت کے اندر یہ حکم تو نہیں تھا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ حضور کو مل نہیں سکتے، سلام نہیں لے سکتے، لیکن ایک ادب پیدا ہوا، احترام پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناپاکی کی حالت میں میں نہ ملوں، سلام نہ کروں، بے ادبی سمجھتے تھے۔ آگے چلیے، محبت کی پانچویں علامت، جس کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں روضہ رسول کی زیارت کی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے جانے کو، لیکن گنجائش نہیں ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، آدمی پیسے سے نہیں جاتا، تڑپ سے جاتا ہے۔ آپ دل کے اندر تڑپ پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، اللہ اپنے نبی کا روضہ دکھا دے، اللہ اپنے نبی کا روضہ دکھا دے، اللہ کی قسم اللہ ضرور دکھائے گا۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کے نبی کا روضہ نہ دیکھ لو۔ اگر بن دیکھے موت آ گئی تو تمہارے نامہ اعمال میں جو روضہ رسول کو دیکھنے والوں کا ثواب ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں اللہ ثواب لکھ دے گا۔ طرف تو پیدا کریں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹے سے بچے کی، یہ میرے بیٹے 6-7 سال کے بچے کی عمر کا بچہ ہے، ویڈیو دیکھی، اس کی ماں جو ہے اپنے بچے کو روز کہتی میں واقعات بتاتی، اللہ کے نبی کا، ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی ایسے۔ پتہ نہیں کس ملک کا وہ بچہ تھا، روضے رسول کے سامنے کی ویڈیو ہے۔ جب وہ روضے رسول کے سامنے گئے، ماں کہنے لگی بیٹا، بلکہ بچہ پوچھنے لگا اماں ہمارے نبی کہاں ہیں، ہمارے نبی کہاں ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ جو روضہ رسول نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے نبی کی قبر ہے۔ وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ایسا رو رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں؟ کہہ رہا تھا کیا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں؟ اماں تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی تھی، اللہ کے نبی کے میں نے دیکھنا تھا، اللہ کے نبی سے میں نے ملاقات کرنی تھی۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی اتنی محبت تھی۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ موبائل کی محبت ہے، اس کی گیموں کی محبت ہے، ٹی وی VCR کی محبت ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھ لو کہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے کرکٹ کی، اس کے کون کون سے کھلاڑی ہیں، سارے بتائیں گے۔ انڈیا کے بڑے بڑے اداکاروں کے نام بتاؤ، سارے بتائیں گے۔ اس سے پوچھو ہمارے نبی کے والد گرامی کا نام کیا تھا، وہ تو معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہمارے بچوں، ہمارے گھروں کے اندر جو چل رہا ہے، ہمارے بڑے جو کر رہے ہیں بچے بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، بچوں کو کہاں سے پتا چلے؟ تو اپنے گھروں کے اندر سیرت کے تعلیم شروع کیجئے، سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، تاکہ بچوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی تو ہمارے بچے بھی دین پہ چلنے والے بن جائیں گے، ہمارے گھروں کے جو ماحول ہے وہ بھی دین والا بن جائے گا۔ محبت کی اگلی چھٹی علامت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
جس سے اللہ کے نبی کی نسبت ہے اس سے محبت کرنا، جس چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی ان چیزوں سے محبت کرنا۔ یہ لباس حضور نے پہنا، اس لباس سے محبت، حضور نے ٹوپی پگڑی باندھی، پگڑی سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو عصا پکڑا اس عصا سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق رہا حضور کے اہل بیت سے محبت۔ یاد رکھو سنیو، یہ اہل بیت کسی گمراہ فرقے کی عزاداری نہیں ہے، یہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ، حضرت فاطمہ سے محبت ایمان کا حصہ، حضرت حسن سے محبت ایمان کا حصہ، حضرت حسین سے محبت ایمان کا حصہ۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تمہاری محبت حضور سے بھی جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا جن کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جن کے دل میں صحابہ و اہل بیت کا بغض ہے گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی، جن کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کو حضور سے بھی محبت نہیں، اس کو حضور سے بھی محبت نہیں۔ صرف بات ہم اتنی کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، پوری کرو، اور پورا بتاؤ اہل بیت ہے کون؟ صرف 4 تو اہل بیت یا 5 اہل بیت نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سے سوال ہو کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو اس سے مراد بیوی ہوگی، اس سے مراد آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد کون ہوگا؟ بیوی ہوگی، سب سے پہلے بیوی ہوگی۔ تو اہل بیت میں کیا نبی کی ازواج شامل نہیں ہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی ازواج شامل ہیں، اولاد تو بعد میں آتی ہے۔ نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہے، نبی کی بنات بھی اہل بیت ہے، نبی کے بیٹے بھی اہل بیت ہے، نبی کے داماد بھی اہل بیت ہے۔ تو یاد رکھیں اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور 7ویں علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور سے محبت، حضور کے درد کو اپنا درد سمجھنے والوں سے محبت۔ ایک ہے حضور سے جس کو نسبت ہے اس سے محبت، اس سے مراد صحابہ اہل بیت ہے۔ ایک ہے حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت، حضور کے درد کو اپنا درد سمجھنے والوں سے محبت، اس سے مراد علماء حق ہیں، اس سے مراد شہداء ہیں، اس سے مراد مجاہدین ہیں، اس سے مراد دین کو پھیلانے والے تبلیغی جماعت والے ہیں، اس سے مراد جو بھی آدمی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جس مرحلے میں جس طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ تقریر کے ذریعے ہو، وہ تحریر کے ذریعے ہو، وہ قلم کے ذریعے ہو، وہ جہاد کے ذریعے ہو، دین کی اشاعت کر رہا ہے، اس سے محبت کرنا بھی یہ حضور سے محبت ہے۔ تو یہ 7 علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ جس آدمی کو حضور سے محبت ہوگی وہ ان چیزوں سے بھی محبت کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، میں تفصیل دوبارہ نہیں کرتا، صرف پہلی اور تیسری چیز جو میں نے بیان کی اس پہ اب میں نے وعدے لینے ہیں، جو پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعے بھی وعدہ لوں گا۔ پچھلے جمعے کون سا وعدہ لیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پچھلے جمعے کس چیز کا وعدہ لیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کروا کے، داڑھی کا وعدہ کیا تھا۔ جنہوں نے نیت پکی کی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب پہلی چیز میں نے محبت کی بتائی تھی، حضور سے اتباع، حضور کی اتباع۔ پہلی چیز کیا تھی؟ حضور کی اتباع۔ اب ہم نے ہر معاملے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، حضور کا طریقہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس معاملے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں جن چیزوں کا حکم دے کر گئے ان میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کون سی چیز تھی؟ نماز۔ وہ کون سی چیز تھی؟
نماز، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ پہلا وعدہ جو ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن حکم جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ہے۔ تو یہ دوسرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی عذر ہوگا تو یہ الگ بات ہے، لیکن جماعت کے ساتھ کوشش کریں گے، جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو میں نے بات کی کہ حضور کے لائے ہوئے دین سے محبت، ہم دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اپنے اندر سے رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسومات کو خوشی غمی کے اندر ہم رسومات نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ کا دین دیکھیں گے، اللہ کا حکم دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیکھیں گے کہ میرے نبی نے خوشی کے معاملات کیسے کیے، غمی کے معاملات کیسے کیے۔ تو ان رسموں کو، یہ جہیز والی رسم، یہ مہندی والی رسم، اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اب سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، سارے نہیں ہوئے، لگتا ہے ایمان پورا نہیں کرنا چاہتے آپ۔ آپ دیکھیں مہندی بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سے بتائیں، مہندی بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہیز کی لعنت رسم پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں تو آپ کا پیسہ بچا رہا ہوں، آپ پیسہ لگانے پہ خوش ہیں، قرضے لینے پہ خوش ہیں۔ ہر آدمی تو نہیں دے سکتا نا اتنا، غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر امیر بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ایک ہمارے اندر ایک بہت بڑی جو بدنصیبی کی بات ہے، اس علاقے کا مجھے نہیں پتا، کئی علاقوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب جہیز کا سامان آتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے محلے کے اندر کہ سارے آؤ اور جہیز کا فلاں چودھری کی بیٹی ہے، اس کا سامان دیکھ جاؤ کہ یہ سامان دیا جا رہا ہے۔ وہ پھر ساری عورتیں آتی ہیں، اس میں غریب بھی، یتیم بھی، ساری بچیاں آ کے دیکھ کے جاتی ہیں، پھر وہ بچیاں گھر جا کے روتی ہیں۔ تو اگر آپ نے دینا ہے، کیونکہ دینے پر پابندی نہیں ہے، یہ رسم پر پابندی ہے، ضروری سمجھنا، مانگنا۔ اگر آپ بچی کو دینا چاہتے ہیں، جس دن شادی ہو اس دن نہ دیں، پہلے پہنچا دیں یا بعد میں پہنچا دیں۔ اور جو ضروری سامان ہے، جس کی ضرورت ہے، قرضہ لے کر نہ کریں، قرضہ قطع نہ لیں۔ جتنی گنجائش ہے، بھائی میری اتنی گنجائش ہے، میں اتنا دے سکتا ہوں۔ اور لڑکے والے بھی مانگ نہ کریں کہ ہمیں گاڑی ہی چاہیے، تمہاری بھی کل بیٹی ہوں گی، تمہاری بھی کل بہنیں ہوں گی، پھر کہاں سے کرو گے؟ وہ باپ قرضے لے کر لاہور کے اندر 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، لاہور کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، شادی سے بچے کی شادی ہے، ایک دن پہلے باپ پکھے کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو مار رہے، خودکشی کر رہے۔ جب دیکھا گیا پرچہ، اس نے پرچے میں لکھا تھا مجھے اور کسی چیز نے نہیں مارا، یہ لسٹ آئی ہوئی ہے بچی کے سسرال والوں کی طرف سے کہ جب تک یہ ہمارے گھر میں سامان نہیں پہنچے گا تب تک بارات تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے خودکشی کر۔ تو اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے گناہگار کون ہیں؟ تو اس لیے اس رسم کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور جتنی بھی رسومات ہیں، شریعت کے احکامات کو دیکھیں، شریعت بڑی ہی آسان ہے۔ 2 چیزیں جو ہیں، آپ وہ ان چیزوں پہ عمل کریں تو مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ پاک علماء کرام سے سنا ہے، اپنی بچی کا نکاح مسجد میں کرو، نکاح مسجد میں کرو، رخصتی اپنے گھر سے کرو، تو انشاءاللہ بچی جو ہے، بچی کا جنازہ تو آئے گا، طلاق لے کر نہیں آئے گی۔ بچی اب فوت تو ہو سکتی ہے لیکن اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ گھر کے اندر نئی جگہ ہے کھانا کھلانے کی، آپ میرج ہال بک کریں، وہاں پہ کھانا کھلائیں، لیکن اپنی بچی کو گھر سے پردے کے اندر رخصت کریں۔ وہاں پر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، بچی کی پوری ویڈیو بن رہی ہے۔ بچی کو آپ نے بے آبرو کر دیا، اپنی بیٹی کو آپ نے لوگوں کے سامنے لے آئے، وہ آپ نے ایک کو دی ہے،
اس کی امانت ہے، آپ کیوں لوگوں کے سامنے اس کو لا رہے ہیں، اس کی کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے کہ دین پہ محبت کے ساتھ عمل کرنا ہے، مجبوری کے ساتھ عمل نہیں کرنا۔ نماز پڑھنے آئیں گے محبت کے ساتھ آئیں گے، انتظار کرتے ہوئے آئیں گے کب نماز کا وقت ہوگا ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے ہم مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، مجبوری سے مت آئیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، محبت کے ساتھ آئیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر۔